السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میم آپ؟ ٹھیک ہے. اللہ کا شکر. اچھا یہاں پہ لوک ورثہ میں آپ مطلب آ کر آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ کس طرح کا کلچر ہے؟ تہذیب و ثقافت سے انجوائے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. نہ صرف ہمارا اپنا کلچر پروموٹ ہو رہا ہے بلکہ باقی کلچر جو ہیں ان کو بھی دیکھنے کا موقع مل رہا ہے اور ہمیں باقی کلچرز کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے. اچھا یہ میں بیسیکلی آیا ہوں کہ آپ کا لباس جو ہے نا یہ ایک ثقافتی ورثے کو جو ہے نا نمائندگی کر رہا ہے. تو یہ کون سے ثقافتی ورثے کی نمائندگی کر رہا ہے؟ میں جو ہوں میں خود پشتون ہوں اور آج پشتو کلچرل ڈے تھے یہاں پہ تو میں اس کے لحاظ سے تیار ہو گیا. عام روٹین میں تو ہم اس طرح کپڑے نہیں پہنتے لیکن ہمیں کبھی کبھی موقع ملتا ہے اپنے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے. یہ خاص لباس ہے جو پشتون لوگ پہنتے ہیں فیمیلز؟ بالکل. ابھی تو یہ رواج کم ہو گیا ہے لیکن یہ ہمارا کلچرل ڈریس ہوتا ہے جو کہ اچھا کلچر کو فروغ دینے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال سے اس طرح کے جو ایونٹس ہیں اور بھی ہوتے رہنے چاہیے. جیسے یہ سال میں ایک بار ہوتا ہے تو میں چاہتی ہوں زیادہ ہو تاکہ ہمیں اپنے کلچر کے بارے میں پتہ لگتا رہے. حکومت پاکستان کو کیا پیغام دیں گے اس حوالے سے؟ کلچر کے حوالے سے کہ کلچر کے حوالے سے کیسے فروغ دینا چاہتے ہیں؟ کلچر کی پروموشن زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے تاکہ ہمارے جو ڈفرینٹ کلچرز کے اندر دوریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں. بہت شکریہ میم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جی آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ سنائیں کیسے ہو؟ کس تہذیب و ثقافت سے آپ کا تعلق ہے؟ میں خیبر پختونخوا سے ہوں. خیبر پختونخوا. وہ تو اولیے سے بھی آپ کا لگ رہا ہے کیا؟ اچھا جیسے آپ کا ہیئر سٹائل ہے اور لگتا ہے جیسے کچھ آپ ایکٹر وغیرہ یا کوئی ایکٹنگ آپ کو پسند ہے یا اس طرح سے؟ نہیں جی ویسے بس اپنے شوق سے رکھے ہے. اپنے شوق سے رکھا ہے جی. ویسے موسٹلی جو نا پٹھان جو ہوتے ہیں نا پٹھان ان کے والد صاحب گنجا کروا دیتے ہیں بس پٹھان غصے میں. ہاں جی یہ بات تو سچ ہے. امی کا خواہش تھا بڑے بڑے بارے. اچھا میں نے رکھے. اچھا یہاں آپ آئے ہیں لوک ورثہ میں کیسا آپ کو فیل ہو رہا ہے؟ نو بس آج ہمارا KPK کا شو تھا. ہم ان کی وجہ سے آئے اور اس لیے یہ شو کینسل ہو گیا اور ہم بس ویسے ہی گھومنے پھرتے ہیں ابھی. وہ وہاں پہ پروگرام جو ہے پنجاب کا آج لگ رہا ہے. پنجاب کا پتہ نہیں دوسرا کشمیریوں کا شاید. جی آج ہمارا ان لوگوں نے بتایا تھا آج یہ شو نہیں یہ خیبر پختونخوا کے KPK کے ان کی وجہ سے. اچھا آئے آپ کیا کیا دیکھا آپ نے مطلب نئی چیزیں جو کھانے میں اور لباس میں اور کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ بس سر کھانے میں کیا چیزیں مشہور ہے پٹھانوں کی؟ کباب مشہور ہے. کباب مشہور ہے. کباب کھائے کبھی؟ جی بول کھائے. اچھا ہاں زبردست ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ڈانس آپ کو جو پٹھانوں کا ہوتا ہے پٹھانوں بڑا کا آج میں نے دیکھے بہت مزہ ہے اور بہت زیادہ یہ پٹھانوں کا یہ ڈانس نہیں ہے بہت اچھا لگتا ہے. کرنا چاہیے یہ مطلب لوک ورثے میں آنا چاہیے لوگوں کو کہ یہ جو نا اچھا فائدہ ہوتا ہے اس کا. جی بس لوگوں کا خواہش ہوتا ہے میں ایسے ڈانس کرتا ہوں. ایسے مجھے خود نہیں آتا جو دو پٹھان ڈانس کرتے ہیں مجھے بہت پسند آتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. بہت شکریہ سر آپ کا ٹائم دینے کا. آپ کا بہت اللہ حافظ جی. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ہم گڈ الحمد للہ. آپ بتائیں؟ الحمد للہ. اچھا میم یہ بتائیں کہ تہذیب و ثقافت اور یہ میلے جو ہے لوک ورثہ یہ کس وجہ سے منائے جاتے ہیں؟ دیکھیں اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہر ملک کی اپنی ایک ثقافت ہے نا. ہر ملک کی اپنی ایک ثقافت ہے ٹھیک ہے اور اس کے ڈریسز میں کھانے پینے میں اٹھنے بیٹھنے میں نظر آتا ہے کہ کون کس ملک سے جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے. جب پاکستانی ثقافت کی بات کی جائے تو یہاں 4 صوبے ہیں لیکن ہر صوبے کے اندر ڈھیر ثقافتیں ہیں. اب ایسا ہوتا ہے لوک ورثہ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر پورے پاکستان کی ثقافتوں کو یکجان کر دیا جاتا ہے اکٹھا کر دیا جاتا ہے. ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں دوسری سے تیسری جگہ تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم بلوچستان سے پیر اٹھاتے ہیں تو ہم سندھ میں رکھ دیتے ہیں سندھ سے اٹھاتے ہیں تو پنجاب میں رکھ دیتے ہیں. اور ہر اسٹال پہ جب آپ جاتے ہیں مطلب ایک ہر سندھ ہے تو اس کا ایک اسٹالس کا ایک گروپ ہے. بلوچستان ہے سو اس کا گروپ ہے. تو جس اسٹال پر آپ جاتے ہیں وہاں جا کر آپ کو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کے ایک خاص کارنر میں جو ہے وہ آ گئے ہیں. اور آپ نے سوال کیا کہ ثقافت کس لیے ضروری ہے. ثقافت اس لیے ضروری ہے کہ ہر ملک جو ہے اپنی بقا کے لیے اس کی اپنی میں سلامت رکھنے کے لیے اس کے اندر جو رنگ ہے جو ثقافت ہے جو اٹھنا بیٹھنا ہے جو ان کے طور اتوار ہیں وہ اس کو دکھانا چاہیے. اس کو دکھا کر پروموٹ کر کے ہی اپنی جو ہے اپنی ساکھ کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے. اچھا میم آپ کا کس ثقافت سے تعلق ہے بیسیکلی؟ الحمدللہ ہم پنجابی. پنجابی ہے؟ ہم بیسیکلی وی آر پاکستانی لیکن میں پنجابی. آپ پنجابی نہیں. اچھا یہ بتائیں کہ پنجاب کا کلچر میں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے شادی بیاہ میں یا وہ دوسری کوئی اور لباس میں یا کھانے میں؟ مکئی دی روٹی تے سرسوں دا ساگ. مکئی دی روٹی سر زندہ باد. اچھا کیا پنجابی کبھی یہ ڈھول وغیرہ تھا یا یہ جو لوڈی شوڈی؟ ہاں
obviously, لیکن یہ کہ موسٹ آف دا ٹائم یہ مردوں کے لیے ہے ڈھول لڈی اینڈ آل, لیکن شادی کے اندر خواتین کو ریچولز میں پنجابی ریچولز obviously بہت پسند ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہمیں کیا پیغام دے گی تہذیب و ثقافت کے حوالے سے کہ ہمیں اس کو فروغ کس طرح سے دے سکتے ہیں؟ ہم اسی طرح سے فروغ دے سکتے ہیں جیسے کہ لوک ورثہ کا انتظام کیا جاتا ہے, تو یہاں سب آتے ہیں اور اپنی اپنی ثقافت کو پریزنٹ کرتے ہیں. سیم اسی طریقے سے ہر صوبے کو چاہیے وہ یہاں آئے اور اپنے صوبے کو پریزنٹ کرے. دس از ٹھیک ہے, بہت شکریہ میم. اللہ حافظ. کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ جو شکر الحمد. کیا نام ہے آپ کا؟ وزنی نام بتائیں کوئی. اکرام خان. ویسے موسٹلی یہ ہوتا ہے نا کہ ہم پٹھانوں کے نام پوچھتے ہیں, بادل خان اور وہ پٹاخہ خان اور اس طرح کے نام ہوتے ہیں. نہیں, ہمارا سمپل ہے. اچھا, آپ کا سمپل ہے. اچھا, یہ آپ لوک ورثہ میں کیسا فیل کر رہے ہیں یہاں پہ؟ جی الحمدللہ بہت زبردست. یہاں پہ سب کی ثقافتیں ہم نے چیک کی ہے. پختونخوا کا ہے, بلوچوں کا ہے, سندھیوں کا ہے, دوسرا پنجابیوں کا ہے. سب میں گھومے ہیں, سب پسند ہے, بہت زبردست. تو ایسا یہ ہر سال ہوتے ہیں, ہم ہر سال آتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. کیا پیغام دیتے ہیں لوگوں کو؟ بس لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آئے, خوشی ہے. یہ یہاں پہ آپ کو بلوچ بھی ملیں گے, پنجابی بھی ملیں گے, پٹھان بھی ملیں گے, سندھی بھی ملیں گے, سب مل کر رہیں گے انشاءاللہ. سب اچھا محسوس کریں گے. بالکل ہر کوئی آ سکتا ہے, یہاں پر کسی کی پابندی نہیں ہے. اچھا, پشتوں کی سب سے کوئی مشہور ثقافت کوئی آپ کو ایسی جو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہو؟ اس میں سانگ میں ہو سکتا ہے, ڈانس میں ہو سکتا ہے, کیا چیزیں مشہور ہیں؟ سب سے مشہور بھی ہے اور مجھے پسند بھی ہے بی بی شیرینی. بی بی شیرینی اعتراض ہے تھوڑا سا؟ نہیں, بی بی شیرین میں اتنا گا نہیں سکتا ہوں, لیکن بہرحال آواز تھوڑا خراب ہے. پسند ہے تو بھنگڑا ڈالا آپ نے بی بی شیرین پہ؟ بی بی شیرینی پہ ابھی کل تھا, ہم نے اس پہ بڑا ڈانس کیا, بڑا تھن کیا. کل بی بی شیرینی تھا نا, تو اس پہ ہم نے بڑا ڈانس کیا, بڑا تھن کیا, بڑا مزہ آیا, بہت زیادہ انجوائے کیا ہم نے. اچھا, السلام علیکم. کیا حال ہے جی بھائی؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر. اچھا, یہ تو پہلی بات ہے, پشتوں میں پاکستان کے بارے میں چند جملے آپ مجھے بولیں ذرا پشتوں میں. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. پاکستان خوگ وطن دے. پاکستان زمون جنت ہے. جنت دے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, آپ کے پی کے میں کیا کیا چیزیں یہاں پہ موجود ہے جو آپ نے کھائی پی ہیں, دیکھی ہیں, اور کیسا لگا آپ کو؟ یار مختلف چیزیں آپ کے جو مشہور کھانے میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ یار ساری چیزیں, یہی کباب ہے, سجی, یہ ساری چیزیں وہاں بھی ملتے ہیں, یہاں بھی. جی, کباب تو واقعی جو ہے پٹھانوں کا بہت مشہور ہوتا ہے. ایک اور چیز بناتے پتہ نہیں, دم پخت ہے. جی 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 بالکل دم پخ, لیکن دم پخ ادھر نہیں دیکھا. صحبت صحبت صحبت. اچھا, یہ صحبت پٹھانوں سے, یہ ثقافتی کھانا جو ہے یہ پٹھانوں کا ہے صحبت. جی 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 بالکل. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. چلیے, بہت شکریہ جناب, آپ نے ٹائم دیا. اللہ حافظ. کلچر کی پروموشن زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے تاکہ ہمارے جو ڈفرینٹ کلچرز کے اندر دوریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں. دیکھیں اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہر ملک کی اپنی ایک کس تہذیب سے تعلق ہے؟ تہذیب و ثقافت سے تعلق ہے. بلوچی. میں ہوں آصف نجوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24. ناظرین, میں اس وقت موجود ہوں شکر پڑیاں کے قریب ایک جگہ موجود ہے جس کا نام ہے لوک ورثہ. یہاں پر لوک ورثہ کی انتظامیہ کے زیر اہتمام ہر سال نومبر کے پہلے ہفتے میں یہ پروگرام منعقد کیا جاتا ہے اور ہزاروں لوگوں کے لیے لاکھوں خوشیاں لے کر یہاں پر آتا ہے. تو ناظرین, ہم یہ پاکستان کا جو لوک ورثہ ایک غیر مذہبی تہوار ہے, یہ ایسا تہوار ہے کہ جس کی چھت تلے ہمیں پاکستان کے تمام کلچر ایک ہی چھت تلے ملتے ہیں. آئیے ناظرین, ہم اب لوگوں سے ویوز لیں گے. میں وہ چیزیں نہیں نظر آ رہی جن کو ہونا چاہیے. آج میں پورے پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھائی اپنے کلچر کو نہ چھوڑیں. کلچر ہوتا ہے. آپ بے شک تعلیم کریں, بے شک ترقی کریں, بے شک اللہ آپ کو دگنی چوگنی ترقی دے, وہ تو بہترین ہے, لیکن یہ ثقافت چھوڑنا, کلچر چھوڑنا, اس کو میں ترقی نہیں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, آپ آج ہمیں کچھ سنا رہے ہیں بلوچی کلچر میں. یہ بلوچی کلچر ہے. ہم ادھر آئے ہیں, بلوچستان حکومت کی طرف سے ہم آئے ہیں. ہم ہر سال آتے ہیں. یہ ہمارا, اس کو ہم بلوچی میں دمبورا کہتے ہیں. دمبورا کہتے ہیں. دمبورا, اس کو ہم بناتے بھی ہیں, بجاتے بھی ہیں. میرا نام ورزی خان ہے, میں ضلع کولو سے تعلق رکھتا, کولو بلوچ. ٹھیک ہو گیا. اور باقی یہ ہمارا یہ پرانا ثقافت ہے. یہ آپ کا فن ہے, آپ شوق سے گاتے ہیں یا؟ یہ ہمارا فن ہے, یہ ہمارا ثقافت ہے. یہ تقریباً چاکر اعظم کے دور سے یہ سسٹم ہے. اس زمانے سے بلوچ کا تاریخ بھی اسی میوزک میں ہے, شاعری میں ہے. ذریعہ معاش بھی اسی کو استعمال کرتے ہیں. ذریعہ معاش بھی ہے. ہم لوگ ہمیں بلاتے ہیں شادیوں پہ, فنکشن ہو, شادی ہو, سرکاری پروگرام ہو, 14 اگست ہو, 23 مارچ ہو, ایسے کوئی میلہ ہو, ہمیں بلاتے ہیں. وہاں ہمارے علاقے میں شادیاں ہوتے ہیں, ہمیں لوگ بلاتے ہیں شادی پہ. ہم بجاتے بھی ہیں. اس کو ہم بناتے ہیں. اس کا لکڑی ایک پرپوز کو آپ کہتے ہیں, ہمارے پہاڑی درخت ہے.
इसका काटना ले आना यानी बड़ा जंजाली काम। हाँ यानी बहुत सारी चीज़ें शामिल है इसमें। इसमें जितना मेहनत करते हैं उतना इसमें पैसे नहीं है। ये बिकते हैं तकरीबन 35, 40, 25, 30 इतने का बिकता है। लेकिन आप अपनी तहजीब और सकाफत को फ़रोग दे रहे हैं, तरक्की दे रहे हैं, पाकिस्तान में ख़त्म नहीं होने दे रहे। ये वजह है, हम इसको ख़त्म कोशिश करेंगे कि ये ख़त्म ना हो। इंशाल्लाह कभी ख़त्म नहीं होगी। अच्छा ये बताएं कि आप अभी बलूची ज़ुबान में हमें कुछ सुना रहे हैं? ये हम आपको साज सुनाएंगे। ठीक जी बिल्कुल सुन सकते हैं। बिल्कुल सुनाए सुनाए। बहुत शुक्रिया जनाब। ये था जी बलोची कल्चर, जिसमें बलोच भाई ने क्या नाम बताया आपने? अजीज़ खान ने बहुत ही अच्छा जो है ना एक म्यूज़िक हमें सुनाया। तो अर्जी खान जी, अर्जी खान ने बहुत ही अच्छा म्यूज़िक सुनाया। इनका कहना ये है कि हम ये जो हमारा म्यूज़िक है, हम ये शादी ब्याह पे ज़रिया माश कमाने के लिए भी हमें लोग बुलाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम करने के लिए बुलाते हैं। तो इसके बाद हम चलेंगे जी आगे पंजाब की तरफ। पंजाब का भी एक सूबा बना हुआ है। उसके बाद रह गया जी KP के खैबर पख्तूनख्वा, उनकी भी तहजीब व सकाफ़त के बारे में बहुत सारी मालूमात आपको देते हैं चलेंगे। इनसे लोक विरसा अपने रंग बखेरता हुआ अख्ताम पजीर की तरफ जा रहा है और आज इसका आखिरी दिन है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट साल जो है मुलाकात होगी। इसी के साथ आसिफ जंजुआ को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन कासिम के साथ न्यूज़ टुडे 24 इस्लामाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।